السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ایک دینی پروگرام لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، ہم آپ کے سامنے کچھ اسلامی پروگرام جو ابھی ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے، ایسی ایک موضوع کو لے کر میں آیا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان جو الجھنیں ہوتی ہیں، ان تمام تر مسائل کا اسلامی اور شرعی حل کیا ہے اور کس طرح سے ایک زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے ہم مختصر جان کر اپنی بات کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ محترم حضرات، زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں اور بہت ساری الجھنیں ہیں۔ ان تمام معاملات کے اندر شریعت نے ہماری رہبری کی ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، اس کا بھی حل اسلام نے ہمارے سامنے بہترین شکل میں اس کا پیش کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، پتی پتنی کے درمیان اختلاف ہو جائے، اب ایسی صورت میں دونوں کے درمیان صلح کے ارادے سے، دونوں کے درمیان کمپرمائز کے ارادے سے، لڑکے کے گھر والے کی طرف سے ایک سمجھدار انسان اور لڑکی کے گھر والے کی طرف سے ایک سمجھدار انسان، دونوں طرف سے دانشور اور سمجھدار انسان مل بیٹھ کر کے میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کے ذریعے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سماج کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اگر خاندان کو کامیاب بنانا ہے، اگر نسل کو کامیاب بنانا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں کامیاب زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آپس کے اندر صرف اختلافات، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرنے والا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ کنبہ، وہ قبیلہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی پرسکون طریقے سے زندگی گزارے۔ میاں بیوی کے آپسی اختلافات کی وجہ سے نوجوان کی جو نئی نسل ہے، اولاد کی جو نسل ہے، وہ تمام کی تمام بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے اس معاملے میں ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف نظریاتی تعلیمات کا سلسلہ ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل تعلیم اور عملی تعلیم کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اور معاملے اور مصائب جب الجھ جایا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں آپ کیسا حکیمانہ اصول اپنایا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے لیے میں چند ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
ایک عورت کو یہ اپنی ذہن کے اندر یہ بات ڈال لینا چاہیے کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ میرا حاکم ہے، میں اس کے ماتحت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی ماتحتی میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا عورت کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ عورت اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لے، اپنے اشاروں پر نچائے، اپنے اشاروں پر اسے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے کہے، یہ غلط چیز ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ عورت اپنی جگہ پر کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، کتنا بھی اس کے پاس علم ہو، نالج ہو، لیکن شوہر اس کے اوپر ہے اور شوہر کے ماتحتی میں ہی وہ زندگی گزارے گی۔ میرے بھائیو، مرد کو جہاں پر شریعت نے حاکم بنایا ہے، وہیں پر مرد کو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ تم اس کو قبول کرو، عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرو۔ یعنی کوئی عورت جس کو تم 100% یہ سوچو گے کہ وہ 100% میری سوچ کے مطابق ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور مرد اگر حاکم ہے تو وہ اپنی اس طاقت اور اپنی اس قوت کا غلط استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مومن اور عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی چیز اس کو ناپسند لگتی ہے تو کوئی اور چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، اور پھسلی کی ہڈی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے، اگر کوئی انسان اس کو سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عورت مرد یہ دونوں آپس میں جب تک ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو زندگی کبھی میاں بیوی کی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرد جب ایک عورت کی زندگی میں جاتا ہے، یا ایک عورت جب مرد کی زندگی میں نکاح کی شکل میں جب وہ اس کی بیوی بن کر آتی ہے، تو ایک مرد کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، اس کے کردار کا امتحان ہوتا ہے، اس کے سلوک کا امتحان ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اور زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجْعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ تو زندگی کے اندر صبر کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ لہذا آئیے ہم چند ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اور سب سے مثالی شوہر اور سب سے کامیاب ترین شوہر وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم تمام میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت باحیات 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو پڑھیے کہ آپ کتنے بلند اخلاق پر تھے، اور آپ کیسے مثالی شوہر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک وقت میں آپ نے 9 بیویوں کو آپ نے سنبھالا، آپ نے تمام کے حقوق ادا کیے، آپ نے کسی کے حق میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ اور اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاک صاف تھی کہ اللہ اکبر، کبھی اپنی زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں آپ نے اٹھایا، کبھی زبان سے گالی گلوج نہیں کیا، کبھی زبان سے بیجا بات نہیں ان کو کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے جذبات کا خیال رکھا۔ اللہ اکبر، ان کے جذبات کا خیال رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، آپ ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ام المومنین کم سن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے کیا کہا؟ نبی کا گھرانہ ہے صحیح، آپ سب سے افضل انسان ہیں ضرور صحیح، لیکن نبی نے اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی۔ اللہ اکبر، ام المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حبشی جو اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں عید کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جاتی تھی،
اور آپ کے پیٹھ پیچھے سے ان کے کھیل اور ان کے کرتبوں کو دیکھا کرتی تھی، اس وقت تک دیکھتی تھی جب تک کہ ان کی طبیعت پوری طرح سے یعنی یہ نہ ہو جاتی کہ اب گھر چلے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تب جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین مردوں کی جماعت سے خطاب کر کے کہا کرتے تھے، اے مردوں کی جماعت، جو تم میں کا شادی شدہ ہے وہ اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھے، کیونکہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریاتی تعلیمات ایک طرف ہیں، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور پریکٹیکل تعلیمات ہیں، اور تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملات الجھ جایا کرتے تھے تو اس کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیمانہ انداز سے حل کیا کرتے تھے۔ آپ چند ایک مثال آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیٹی اکیلے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، یعنی داماد کے بارے میں پوچھا، تو معلوم ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ باہر کہیں چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناراض تھے، ایک دوسرے کے درمیان کچھ ناراضگیت ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ حضرت علی کہاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی مسجد نبوی کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ خالی جسم جو ہے مٹی پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر مٹی لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے کہتے ہیں قم یا ابا تراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے سیدھے لے جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے گھر یعنی ان کے گھر لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت فاطمہ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا، نہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا، بس دونوں کے بیچ میں گئے اور دونوں کو ملا دیا اور ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، اس مسئلے سے، اس بات سے بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کی تفصیلات بسا اوقات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسئلے کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات معاملے کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا ریزن اور تفصیل مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا بسا اوقات بڑے لوگوں کا معاملے کے بیچ میں آ جانا وہی کیا ہے، میاں بیوی کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ قوم کے، سماج کے رشتہ دار اگر کوئی بڑے آدمی آ گئے تو بس ختم، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج آپ کو میں رک کر کے یہ بات کہوں گا، آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بیٹی اور داماد کے درمیان تھوڑا بہت معاملہ ہو جاتا ہے تو بیٹی کے سپورٹ میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ داماد کے خلاف اتنی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس کی بیٹی سمجھے اس بات کو لے کر کے اپنے شوہر سے جدائی تک پہنچ جاتی ہے، اور ماں باپ بھی جدائی کرانے تک چلے جاتے ہیں، طلاق خلا تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے ماں باپ وہ نادان ہیں۔ ذرا سوچو، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ان کے داماد ان کے شوہروں کے خلاف ان کے دماغ میں مت بات ڈالو، بلکہ ان کو سمجھاؤ، ان کو بجھاؤ، اور ہر معاملے کے اندر ساس سسر کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے یا سسرال والوں کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھئی وہ تمہارے شوہر ہیں، ان کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا ہے، لہذا تم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہو۔ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے۔ آپ ایک بات بتائیں، کوئی باپ کتنا بھی اس کے پاس مال ہو، کوئی بھائی کتنا بھی اس کے پاس خزانہ ہو، اگر وہ اپنی بہن کو چھوٹی موٹی ریزن کی وجہ سے طلاق دلا کر کے اپنی بہن کو اپنے گھر لا لیتی ہے، وہ ہر طرح کی خوشی تو دے سکتا ہے، لیکن اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو وہ خوشی کیا وہ دے سکتا ہے وہ انسان جو خوشی کے اس کے شوہر سے مل رہا تھا، یا شوہر جو خوشی اس کو دے رہا تھا، کیا وہ خوشی حاصل کر سکتی ہے وہ؟ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، آج کتنے معاملات ہیں
جو یعنی ماں باپ کے نادانی کی وجہ سے اور ان کے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے کتنے معاملات چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر جا کر کے طلاق اور خلا تک معاملات چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم انسان کو اس کائنات میں ہو سکتا ہے، آپ نے داماد سے نہیں پوچھا، آپ نے بیٹی سے نہیں پوچھا معاملہ کیا ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس گئے اور معاملہ حل ہو گیا۔ تو ہم بھی جہاں تک ہو سکے معاملات کو آپس میں حل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس کو جو بات کے اگر تفصیلات معلوم کرنے کی اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور جو معاملات کے نظر انداز کرنے کی اس کو نظر انداز کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اور ہم آگے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے بحث اور تکرار ہو رہا تھا۔ کسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہنچ گئے، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کے لیے لپکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بچا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وہ ان کی بیٹی تھی، ہمارے لیے آپ کے لیے وہ ماں ہے، ام المومنین ہے، لیکن وہ ان کے لیے بیٹی کی حیثیت تھی ان کی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد کیا کہا؟ اے عائشہ، دیکھا میں نے تمہیں کیسے بچایا؟ یعنی معاملات ختم ہو گئے وہیں پر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بیٹھے ہوئے بہت اچھے ماحول میں تھے، بہت اچھے مزاج میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس دن جو جھگڑے اور لڑائی میں جو میں نے تم دونوں کے درمیان صلح کرایا تھا، کیا آج تمہاری خوشی میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہاں ضرور بھی ضرور، تم بھی شریک ہو جاؤ، آپ بھی شریک ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کی بیٹی کا گھرانہ ہے۔ جب ان گھرانوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان مزاج کا فرق ہو سکتا ہے، تو آج جس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آدمی کتنا بڑا بھی متقی ہو، کتنا بڑا بھی نیک ہو، یعنی میاں بیوی کے درمیان کبھی طبیعت کا، کبھی مزاج کا کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپس میں سمجھداری ہے کہ ایک دوسرے کو پیار محبت کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے اور ایک دوسروں کو سمجھے نظر انداز کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کان نہ دھرا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے میرے بھائیوں، تو زندگی اور گھر سمجھے ایک کامیاب گھر ہوتا ہے۔ اور مزید آگے بڑھیں آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اور کیا واقعہ پیش آیا، کیسا معاملہ ہے اور کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کچھ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ اسی درمیان ہوا یہ کہ یہ بات حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں ان کو معلوم ہوا، یہ بات ان کو معلوم ہونے کی صورت میں انہوں نے بہترین کھانا بنا کر کے اپنی خادمہ کے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے کر کے خادمہ آتی ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ کے ہاتھ میں کھانا دے کر ان کے ہاتھ پر مارا اور کھانا بھی گرا، کٹورا بھی ٹوٹ گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا رول ادا کیا؟ آپ ذرا میرے بھائیو غور کرو، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ایز دا ہسبینڈ ہم اور آپ ذرا تصور کریں، اگر ہم وہاں اور آپ وہاں، ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں اگر اس طرح کے معاملات ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے، اس کائنات کے سب سے بہترین انسان، آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے اس نبی پر، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس برتن کو اٹھایا، اس کھانے کو اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ٹوٹے ہوئے برتن کو آپ نے جوڑا اور اس ٹوٹے ہوئے برتن کے بدلے میں ایک اچھا برتن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر کے حضرت زینب بنت جہش کے گھر بھیجا، اور آپ نے کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت نے للکارا ہے۔ مطلب سوکنوں کا مسئلہ تھا میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنی بیویوں پہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، باہر کے بہت سارے الجھن ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ہماری بیوی جس طرح سے ہم کو برداشت کرتی ہے اسی طرح سے ہم اپنی بیویوں کو بھی کبھی کبھی غصہ کرنے کا حق دیں۔
وہ اگر ناراض ہو جاتی ہیں تو ہم تھوڑا ان کو ارجسٹ کریں، برداشت کریں. ایسا نہیں کہ وہ اگر کوئی کبھی غصہ ہو گئی، کیونکہ ان کے وہ بھی بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے، ہمارے مہمان جو رشتہ دار آتے ہیں ان کا دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کا دیکھ بھال کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے ہماری غیر موجودگی میں. لہذا ان کی طبیعتوں میں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا ان کو بھی غصہ کرنے کا کبھی کبھی حق دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیو، ان تمام باتوں کے ذریعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھیے ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس گھر کا ماحول دیکھیے. کیا میاں بیوی کے درمیان سکون نہیں، اطمینان نہیں، اور دو خاندان کس قدر پریشان ہیں میرے بھائیو. تو لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے گھرانے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو، اپنے بیٹوں کو دباؤ بنا کر کے طلاق دلایا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر دوریاں پیدا کی جاتی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو. معمولی مسائل کے اندر میرے بھائیوں اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ لہذا اگر میاں بیوی کے درمیان بارہا سمجھانے کے باوجود، صلح صفائی کرنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود، اگر بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت یا شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت اور دونوں کی زندگی اب چل نہیں سکتی ہے آگے، تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آخرکار کیا کیا جائے گا؟ یا تو طلاق کے ذریعے سے معاملہ حل کر دیا جائے گا، یا تو خلا کے ذریعے سے معاملے کو حل کر دیا جائے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خلا بھی ہوا تو وہ صحابیات اللہ اکبر کتنی امانت داری کے ساتھ اللہ اکبر معاملے کو حل کر رہی ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے معاملے کو آپ دیکھیے، رضی اللہ عنہ، ان کے معاملے کو آپ دیکھیے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے جو معاملات ہیں، اس معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، ان کی عبادات اور ان کے اخلاق ان تمام چیزوں کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے دل کے اندر ان کے تعلق سے ایک نفرت یا ایک ناپسندیدگیت میرے دل کے اندر ہے. اے اللہ کے رسول، میں بیوی ہونے کی حیثیت سے جو حق ہے میں اس کو ادا نہیں کر سکتی ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے اور اس کے درمیان جدائی پیدا کر دیں. تو لہذا خلا کے ذریعے سے ہوا، اور خلا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق ہوتا ہے اور مہر کو واپس کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے آج اگر کہیں پہ طلاق ہوتا ہے یا خلا ہوتا ہے تو لڑکا جو ہے لڑکی کے اوپر کتنا بلیم کرتا ہے، کتنا الزام لگاتا ہے، کتنی بری بری باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے، یا لڑکی جو ہے لڑکے کی طرف یا اس کے خاندان والوں کی طرف کتنی غلط باتیں کہتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کتنے انصاف کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو اگر زندگی کے اندر ایسا موڑ آ جائے، ایسے حالات آ جائے، تو مل بیٹھ کر کے محبت اور اپنائیت کے ساتھ معاملے کو حل کرنا چاہیے. خلاصہ کلام یہی ہے میری باتوں کا کہ آج جن گھروں کے اندر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے اثرات ان کی اولاد کے اوپر، ان گھرانے کے اوپر، خاندان کے اوپر بہت برے پڑتے ہیں. لہذا اگر میاں بیوی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو یقین مانو کہ اس کی نسل بھی سکون کی زندگی گزارے گی، اور اگر میاں بیوی سکون سے زندگی نہیں گزارتے ہیں تو یقین مانو کہ اس کی نسل بھی سکون اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتی ہے. آپ ذرا تصور کرو کتنے ایسے گھرانے ہیں میرے بھائیوں اور بہنیں کہ آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، مہینوں میاں بیوی کو بات چیت نہیں ہے، مہینوں ہفتوں یعنی 6 مہینے گزر جاتے ہیں آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ جہاں پر اٹھتے بیٹھتے صبح شام میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو مار پیٹ، اگر یہ منظر اولاد دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، تو آپ سوچو ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا. کیونکہ بچوں کو ماں بھی چاہیے، باپ بھی چاہیے، وہ دونوں کو دیکھ کر کے کتنا اندر سے دکھی ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر سمجھے ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، آپ زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں، بیوی کے اوپر بیجا شک نہ کریں، بیوی کے خاندان والوں کے تعلق سے غلط باتیں نہ کہیں. اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر کے اوپر بیجا شک و شکوک نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ گھل مل کر کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش
کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جتنے بھی جوڑے ہیں دنیا کے اندر ان تمام کے درمیان اللہ الفت، محبت، ہمدردی، اپنائیت پیدا فرما، اور ہر طرح کے اختلافات کو اللہ ہمارے سماج اور معاشرے سے اللہ ختم کر دے۔ جس گھر میں بھی، جس میاں بیوی کے درمیان بھی جس طرح کے بھی اختلافات ہے اللہ ان کو ختم کر کے اس کو محبت اور اپنائیت اور پیار میں بدل دے رب العالمین، اور ہر طرح کے اختلافات سے اللہ ہمارے معاشرے اور سماج کی اللہ حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔